بڑا بنیادی سبب ہمارے علماء نے جو بیان فرمایا، اختلاف باہمی، آپس کا اختلاف۔ آج دیکھیے کون سا گھر ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف نہ ہو، جس میں اولاد اور ماں باپ کے درمیان اختلاف نہ ہو، جس میں بھائی بہنوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، پڑوسیوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، الا ماشاء اللہ ہر دو کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلاف کس قدر بڑھ گیا۔ آقا نے اس کی بھی پیشین گوئی دی تھی، مسند احمد میں، ترمذی اور دیگر صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے، جس میں فرمایا تھا انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، لوگو میرے بعد تم دیکھو گے کہ آپس میں اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس پیشین گوئی کو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں، آپس کے اختلاف کو جہاں تک ہو سکے ختم کرو۔ اگر کوئی دینی اختلاف ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے رائے کا کوئی اختلاف ہے، تو اختلاف کو اختلاف تک محدود رکھو، اختلاف کو خلاف کا ذریعہ، آپس میں دشمنی کا ذریعہ نہ ہونے دو۔ یہ آپس کا جھگڑا اور آپس کا اختلاف عموماً بے صبری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم نے اختلاف باہمی اور آپس کے جھگڑے سے بچنے کی جو ترغیب دی ہے، اس کا جو طریقہ بتلایا ہے، حق تعالی نے جھگڑے کے نقصان کے بعد، جھگڑے کے نقصان کو بیان کرنے کے بعد اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرتا ہو تو حق تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کی جو پہچان بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنا چاہے تو اللہ کے مخصوص بندوں کی پہچان کے مطابق اس جھگڑے سے کنارہ کشی اختیار کر لو، سلام کر کے آگے نکل جاؤ۔ یاد رکھو جن گھروں میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں سے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور جھگڑوں سے حفاظت کا بنیادی سبب اور راستہ قرآن نے بیان کیا، صبر کرنا۔ اگر شوہر نے کوئی بات کہہ دی جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے، اب اگر تم نے صبر کر لیا تو بات نہیں بڑھے گی، لیکن اگر صبر نہ کیا بات بڑھ اگر شوہر نے کوئی بات کہی تم نے فوراً جواب دے دیا تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہی بڑھے گا۔ اس لیے جھگڑے سے حفاظت اور آپس کے اختلاف سے بچنے کے لیے یہ علمی اختلاف کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ اختلاف جو نفسانیت پر مبنی ہے، اس سے حفاظت کے لیے صبر کرنا، برداشت کر لینا اللہ کے لیے جہاں تک ہو سکے۔ بہرحال آپس کا اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہمیں جہاں تک ہو سکے آپس کے اختلاف کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی ذات سے اختلاف پیدا نہ کریں۔ کوئی اگر اختلاف کرتا ہو تو جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو بچانے کی فکر کرے، کوشش کرے، تاکہ کہیں
ہم حدیث کے پیشین گوئی کے مصداق نہ بن جائیں۔ فتنوں کا تیسرا بڑا بنیادی سبب دینی دنیاوی چھوٹے بڑے اداروں کے جو ذمہ دار اور حکمران ہیں ان کا اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے فتنوں کا۔ اور ہمارے آقا نے جو پیشین گوئیاں دی ہیں اس میں یہ بات بھی ملتی ہے، چنانچہ متفق علیہ کی ایک روایت میں آقا نے فرمایا تھا انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونہا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ لوگوں میرے بعد تم اپنے حکام اور ذمہ داروں کی جانب سے اپنے ساتھ ترجیحی سلوک اور بہت سی ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھو گے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمیں اس ملک کا حقدار نہیں سمجھا جا رہا بلکہ کرایہ دار سمجھا جا رہا ہے، ہمیں سرکاری اور اہم عہدوں اور منصبوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ آقا نے اس کی پیشین گوئی دی تھی۔ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑا احسان ہے امت پر صحابہ کا، حضور کا علم امت کو حضرات صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، یہ صحابہ کا کوئی کم احسان ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کے کاتبین حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ ہمارے آقا کے براہ راست شاگرد تھے، براہ راست مریدین تھے۔ حضور کی ہدایات، حضور کا علم، حضور کی تعلیمات ہمیں حضرات صحابہ کے ذریعے سے ملی ہیں۔ حضرات صحابہ نے اہم مواقعوں پر سوالات کیے جس میں امت کے لیے بڑی ہدایتیں ہیں۔ چنانچہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ضرور میرے بعد دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ تمہارے حکمران، تمہارے ذمہ دار ترجیحی سلوک کریں گے، تو اس وقت حضرات صحابہ نے حضور سے یہ سوال کیا فما تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس زمانے کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ گویا اس زمانے میں جو حکمران ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک کر رہے ہیں اس کے بارے میں حضرات صحابہ نے جب سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو حکم دیے ہمارے آقا نے، فرمایا اس وقت جب تمہارے حکمران تمہارے ساتھ، تمہارے ملک کے ذمہ دار، تمہاری کمپنی کے ذمہ دار، تمہارے اداروں اور تمہارے مدرسوں کے ذمہ دار، تمہارے اسکولوں کے ذمہ دار، تمہارے دینی دنیاوی چھوٹے بڑے اداروں کے ذمہ دار جب تمہارے ساتھ ترجیحی سلوک کریں، تمہارے حقوق کو ضائع کریں، تمہاری حق تلفیاں کریں، اس وقت تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا کام تو یہ کرو کہ ادو الیہم حقہم، تمہارے ذمے ان کے جو حقوق ہے اس کو تم ادا کرنے کی فکر کرو، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے یہاں اس پر تو تم سے سوال کیا جائے گا۔ رہی بات ان حقوق کی جو تمہارے حقوق ان کے ذمے ہیں، اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں حق تعالیٰ کے یہاں انہیں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے قیامت میں 3 قسم کی عدالتیں اللہ کے یہاں قائم کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کی عدالتیں قائم کریں گے۔ پہلی عدالت تو وہ ہوگی جس میں شرک کے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ قرآن پاک میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا
اور شرک پر اس کا خاتمہ ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، مشرک کے لیے ہمیشہ جنت حرام کر دی گئی، اس کا ٹھکانہ جنت جہنم میں جہاں اس کا کوئی حامی اور ناصر اور مددگار نہ ہوگا۔ پہلی عدالت شرک کی قائم ہوگی، اور دوسری عدالت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق مشکات میں موجود ہے، دوسری عدالت وہ ہوگی جہاں حقوق العباد کے متعلق فیصلے ہوں گے، بندوں کے حقوق کے فیصلے وہاں ہوں گے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ وہ بدلے کا دن ہے نا، مالک یوم الدین، ہر ایک کو، حتیٰ کہ روایتوں میں مشہور ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، وہاں وہ حق بھی دیا جائے گا۔ بہرحال یہ تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں۔ قیامت میں تیسری جو عدالت ہیں وہ جہاں حقوق اللہ کے متعلق فیصلے ہوں گے، حقوق العباد میں عدل غالب ہوگا اور حقوق اللہ میں اللہ کا فضل غالب ہوگا۔ اس لیے بندوں کے حقوق میں کمی کوتاہی سے بہت ڈرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر بیوی نے شوہر کے حقوق میں کمی کوتاہی کی، شوہر نے بیوی کے حقوق میں کمی کوتاہی کی، ساس کے حقوق میں بہوؤں نے کمی کوتاہی کی، بہوؤں کے حقوق میں ساس نے کمی کوتاہی کی، اولاد کے حقوق میں ماں باپ نے کمی کوتاہی کی، ماں باپ کے حقوق میں اولاد نے کمی کوتاہی کی، پڑوسیوں کے حقوق میں کمی کوتاہی کی۔ اسلام تو حقوق والا مذہب ہے، یہاں تو راستہ چلنے کے حقوق ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں۔ اگر کسی کے حقوق میں ہم نے کمی کوتاہی کی تو آج دنیا میں موت سے پہلے ہر ایک کے لیے موقع ہے، تلافی کر لیں یا معافی مانگ لیں، صاحب حق سے معافی مانگ لیں یا اس کا جو حق تھا وہ حق ادا کر دیں، ورنہ قیامت کے دن معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں بیداری عطا فرما دیں۔ بہرحال حقوق العباد میں عدل غالب ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ اگر اپنے فضل سے کسی حقدار کا حق اپنے ذمے لے کر کے صاحب حق کو خوش کر دے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ عموماً حقوق العباد کی جو عدالت ہوگی وہاں عدل غالب ہوگا، اور حقوق اللہ کی جو عدالت ہوگی وہاں اللہ کا فضل غالب ہوگا۔